نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معززین سامعین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی میری یہ پہلی ویڈیو ہے اسماء الحسنہ کے بارے میں۔ قرآن پاک تو ہم اکثر اوقات میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے شروع میں پہلے صفحے میں جب ہم اس کو کھولتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور جب ہم آخر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے فوائد کیا ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور بیل کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں، اور لائک بھی کر دیا کریں، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اسماء الحسنہ کے ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو پاک ہیں، ان ناموں سے اپنے رب کو پکارو۔ خدا لم یزل ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ادعونی کا مطلب ہوتا ہے امر، یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تجھے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ہر نام ایک بیش بہا خزانہ کا دہانہ ہے، ہر نام کی اپنی ایک عظیم سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ذات ہے، اللہ کا نام اس میں ذات ہے، اور باقی تمام اسماء صفات ہیں۔ اللہ کے پاک ناموں کو الگ الگ بھی پکارا جاتا ہے، مگر ملا کر بھی پکارا جاتا ہے۔ ان اسماء حسنہ کی مکمل تاثیر کون پا سکتا ہے اور ان کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔